فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم کے پاک باصفات نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم اور آپ مل کے پڑھ رہے ہیں کتاب جس کا نام ہے میزان الحکمت، اور اس کی ہے جلد چہارم، اور اس سلسلے کی یہ ہماری دوسری ریکارڈنگ ہے، اور دوسری ریکارڈنگ میں بھی جو پچھلی ریکارڈنگ سے وابستہ ہے، پیوستہ ہے، اس میں بھی ابھی ہمارا سلسلہ اس کتاب میں جو فہرست ہے، عنوانات ہیں، اور جو ان صفحات پر وہ عنوانات ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ختم کیا تھا، پڑھ رہے تھے ہم صفحہ نمبر 9، اور ابھی بھی ہم اسی کو جاری رکھیں گے۔ اس صفحے پہ فصل نمبر ہے 122، اور وہ ہے نگرانی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے راقبہ، اس کے بارے میں، اور یہ ہے صفحہ نمبر 302 پہ۔ اس ہیڈنگ کے اندر پہلے جو باب ہے وہ ہے باب نمبر 1536 نگران، صفحہ نمبر 302 پہ۔ باب 1537 تیار اور آمادہ نگہبان، صفحہ نمبر 303۔ باب 1538 اپنی نگرانی خود کرو، صفحہ نمبر 304۔ باب 1539 خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمیشہ خدا کو پیش نظر رکھتا ہے، صفحہ نمبر 305۔ 1540 باب ماضی برائے نصیحت، حال غنیمت اور پردہ یقینی ہے، صفحہ نمبر 307۔ باب نمبر 1541 جس کے دونوں دن برابر ہوں، صفحہ نمبر 310۔ 1542 ہے باب نمبر نگرانی کے آداب، اس کا پہلا حصہ ہے معرفت، صفحہ نمبر 311۔ باب 1543 اس کا نمبر 2 لکھا ہے، اس میں برائیوں کا شمار، صفحہ نمبر 313۔ 1544 باب اس کا ہے تیسرا حصہ، اوقات کی تقسیم، صفحہ نمبر 314۔ باب 1545 یہ چوتھا حصہ ہے اس کا، اعمال کا آغاز اور انجام اچھائی پر ہو، اعمال کا آغاز اور انجام اچھائی پر ہو، صفحہ نمبر 318۔ باب 1546 یہ نمبر 5 میں آتا ہے، محاسبہ اور مجاہدہ، صفحہ نمبر 320۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فصل نمبر 23 ماہ رمضان، یہ عنوان ہے اس کا، اور یہ شروع ہو رہی ہے صفحہ نمبر 324 سے۔ پہلا باب ہے 1547 ماہ رمضان، صفحہ نمبر 324۔ باب نمبر 1548 ماہ رمضان کے استقبال پر رسول خدا کے خطبات، صفحہ نمبر 327۔ باب 549 549 اس مہینے یعنی ماہ رمضان میں شیاطین زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، صفحہ نمبر 330۔ باب 1550 بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں مغفرت سے محروم رہے، صفحہ نمبر 332۔ پھر آ جاتی ہے اگلی فصل نمبر 24 تیر اندازی، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الرمایہ، صفحہ نمبر 334۔ باب اس کے ماتحت میں ہے باب نمبر 1551 تیر اندازی، صفحہ نمبر 334 پر۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 10 پہ، جس پہ ہے فصل نمبر 25 رہبانیت، اس کا صفحہ نمبر ہے 337، اور یہ باب ہے
1552 اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، صفحہ نمبر 337۔ اگلی فصل آ جاتی ہے فصل نمبر 26 رہن، 340 صفحے پر، باب نمبر ہے 1553 رہن، 340 صفحہ، باب 1554 ہر شخص اپنے اعمال میں رہن ہے، صفحہ نمبر 341، باب 1555 خطاؤں کے ہاتھ رہن، صفحہ نمبر 343، باب 1556 قبروں کا رہن، صفحہ نمبر 345، 1557 باب فضل الہی کی احتیاج میں رہن، صفحہ نمبر 346، باب 1558 میں اپنے قول میں رہن اور اس کا ذمہ دار ہوں، صفحہ نمبر 347۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے فصل نمبر ہے 27 اور ٹاپک ہے روح۔ اس کا جو ہے صفحہ 348 ہے اور اس میں جو پہلا باب ہے وہ ہے 1559 حقیقت روح، یہ نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 348۔ باب 1560 حقیقت روحی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 349۔ 1561 باب اگر ارواح کا اجسام کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، صفحہ نمبر 350۔ 1562 روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، صفحہ نمبر 351۔ 1563 باب روح کی قسمیں، صفحہ نمبر 353۔ باب 1564 روح کی حالتیں، صفحہ 355۔ باب 1565 نیند کے وقت روح کی حالت، صفحہ نمبر 356۔ اس کے بعد اگلی فصل آ جاتی ہے فصل نمبر 28 اور ہیڈنگ ہے راحت و آرام۔ اس میں جو پہلا باب ہے وہ 1566 1566 راحت کے اسباب، صفحہ نمبر 357۔ باب نمبر 1567 1567 بہت بڑی راحت، صفحہ نمبر 260۔ باب 1568 آرام دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، صفحہ نمبر 361۔ فصل نمبر 29 ہیڈنگ ہے ریاضت اور صفحہ نمبر ہے 364۔ باب 1569 ریاضت، صفحہ نمبر 364۔ باب 1570 ریاضت کیسے ہے، صفحہ نمبر 365۔ باب 1571 ریاضت کے ثمرات، صفحہ نمبر 367۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حرف زا، یہ انڈر لائن ہوا ہے اور اس کے نیچے ہے فصل نمبر 1 زراعت، صفحہ نمبر 371۔ باب 1572 زراعت اور شجرکاری مستحب ہیں، صفحہ نمبر 371۔ باب 1573 کاشتکار، صفحہ نمبر 373۔ باب 1574 انبیاء کی روزی زراعت اور دودھ دھونے میں ہے، صفحہ نمبر 374۔ اگلی فصل ہے فصل نمبر 2 زکوٰۃ، 377 صفحہ ہے، باب ہے 1575 زکوٰۃ، 377 صفحہ۔ 1576 باب کا نمبر ہے، زکوٰۃ نماز سے پیوستہ ہے، صفحہ نمبر 378۔ باب 1577 زکوٰۃ کے فرض ہونے کا مقصد، صفحہ نمبر 380۔ باب 1578 زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے کم نہیں کرتی، صفحہ نمبر 383۔ باب 1579 یعنی 1579 زکوٰۃ کے ذریعے مال کو محفوظ کر لو، صفحہ نمبر 385۔ باب 1580 زکوٰۃ کو روک لینے والا، صفحہ نمبر 386۔ باب 1581 مانے زکوٰۃ کافر ہے، صفحہ نمبر 387۔ باب 1582 مانے زکوٰۃ کا عذاب، صفحہ نمبر 390۔ ہم پہنچ گئے اگلے صفحے پر، اس پہ تحریر باب 1583 زکوٰۃ پر رضا و رغبت ادا کرو، صفحہ نمبر 391۔ باب 1584 مقررہ حصہ، صفحہ نمبر 392۔ باب 1585 مستحقین زکوٰۃ، صفحہ نمبر 395۔ باب 1586 ظاہری اور باطنی زکوٰۃ، صفحہ نمبر 397۔ باب 1577 ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، صفحہ نمبر 397۔ باب 1588 1588 بدن کی زکوٰۃ، صفحہ نمبر 400۔
باب 1579 1589 زکوٰۃ فطرہ صفحہ نمبر 401۔ اب اگلی فصل آ جاتی ہے، فصل نمبر 3 تزکیہ۔ باب 1590 تزکیہ 400 صفحہ نمبر 403 پہ۔ باب 1591 تزکیے سے روکنے والی چیزیں صفحہ نمبر 405۔ فصل آ جاتی ہے 4 اور اس کی ہیڈنگ ہے زمانہ۔ باب نمبر 1592 اپنے زمانے سے واقف انسان صفحہ نمبر 410۔ باب 1593 جو زمانہ پر اطمینان کر لیتا ہے زمانہ اسی سے خیانت کرتا ہے صفحہ نمبر 410۔ باب 1594 جو زمانے سے دشمنی رکھتا ہے زمانہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے صفحہ نمبر 412۔ باب 1595 عیب ہم میں ہے زمانے میں نہیں، باب یہ ہے صفحہ نمبر 413۔ اگلی فصل ہے فصل نمبر 5 زنا۔ باب 1596 زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ باب 1597 سب سے بڑا زنا صفحہ نمبر 416۔ باب 1598 زنا کے حرام ہونے کی علت صفحہ نمبر 418۔ باب 1599 زنا کے نتائج صفحہ نمبر 419۔ باب 1600 جب زنا ظاہر ہوگا صفحہ نمبر 421۔ باب 1601 ہر عضو کے لیے زنا کا ایک حصہ ہے صفحہ نمبر 422۔ باب 1602 زنا کی حد پرنتھیسز میں لکھا ہوا ہے سزا صفحہ نمبر 423۔ باب 1603 زنا بالجبر کی حد پرنتھیسز میں سزا 425 صفحے پر۔ اور پھر ہے باب 1604 ولد الزنا صفحہ نمبر 425 پر۔ باب 1605 ولد الزنا کی علامتیں صفحہ نمبر 426۔ باب 1606 دیوس پرنتھیسز میں لکھا ہوا بغیرت صفحہ نمبر 428۔ باب 1607 زنا کی دلالی صفحہ نمبر 429۔ باب 1608 زنا کے متعلق متفرق احادیث صفحہ نمبر 429۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی فصل، فصل نمبر 6 زہد۔ باب 1609 زہد صفحہ نمبر 431۔ باب 1610 زہد بڑی زینت ہے صفحہ نمبر 433۔ باب 1611 زہد اور دین صفحہ نمبر 435۔ باب 1612 حقیقی زہد کیا ہے، اس کا پہلا حصہ ہے صفحہ نمبر 436 پہ۔ باب 1613 زہد کیا ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے صفحہ نمبر 444 پہ۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے نمبر 1 زاہد، اور اس کے بعد ہے تحریر باب نمبر 1614 زہد کیا ہے، اس کا تیسرا حصہ صفحہ نمبر 445 پہ۔ اس کے نیچے پھر نمبر 2 زاہد لکھا ہوا ہے، اور پھر ہے باب 1615 زہد کا آغاز صفحہ نمبر 447۔ باب 1616 زہد کے اسباب صفحہ نمبر 447۔ باب 1617 زہد کے اسباب، یہ نمبر 2 ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 449 پر 449۔ باب 1618 میں کیسے زاہد بنوں صفحہ نمبر 452۔ باب 1619 زہد میں مانے چیزیں صفحہ نمبر 453۔ باب 1620 زہد کے درجات صفحہ نمبر 454۔ باب 1621 زہد کے ثمرات، یہ نمبر 1 ہے علم ذاتی صفحہ نمبر 455 پہ۔ اس کے بعد باب 1622 زہد کے ثمرات، یہ دوسرا حصہ ہے سینے کی کشادگی صفحہ نمبر 458۔ باب 1663 زہد کے ثمرات نمبر 3 مکاشفہ صفحہ نمبر 459 459۔ باب 1624 زہد کے ثمرات نمبر 4، یہ ہے صفحہ نمبر 463 پر۔ باب 1625
خواہش دنیا رنج و تکلیف کی چابی ہے، صفحہ نمبر 466 466۔ باب 1626 زاہد ترین انسان، صفحہ نمبر 467 467۔ باب 1627 اگر تمہارا نفس زور سے انکاری ہو جائے، صفحہ نمبر 469 469۔ باب 1628 جو دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے دنیا اس کے ہاتھ سے نہیں جاتی، صفحہ 470۔ باب 1629 زہد اور معرفت، صفحہ نمبر 471۔ باب 1630 زہد کے متعلق متفرق حدیثیں، صفحہ نمبر 472۔ اس کے بعد نئی فصل شروع ہو جاتی ہے، فصل نمبر 7، اور اس کی ہیڈنگ ہے ازدواج۔ باب 1631 ازدواج پرنتھیسس میں لکھا ہے شادی، صفحہ نمبر 474۔ باب 1622 نکاح میری سنت ہے، صفحہ نمبر 476۔ باب 1623 جوانی میں شادی کرنے والے، صفحہ نمبر 477۔ باب 1634 ازدواج سے آدھا دین بچ جاتا ہے، صفحہ نمبر 478۔ باب 1635 شادی شدہ کی نماز اور نیند، صفحہ نمبر 479 479۔ باب 1636 نکاح رزق کو بڑھاتا ہے، صفحہ نمبر 480۔ باب 1637 شادی کا ترک کرنا، صفحہ نمبر 482۔ باب 1638 کنوارے لوگ، صفحہ نمبر 484۔ باب 1639 1439 جو اپنے مومن بھائی کی شادی کرائے، صفحہ نمبر 485۔ باب 1640 بیٹیوں کی شادی میں جلدی کرو، صفحہ 486۔ باب 1641 عورت کا مال و جمال تمہارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 488 488۔ باب 1642 علت مہر اور اس کا مرد پر واجب ہونا، صفحہ نمبر 490۔ باب 1643 مہر کا زیادہ ہونا نحوست ہے، صفحہ نمبر 491۔ باب 1644 عورت پرنسس میں لکھا ہے مرد کے گلے کا ہار ہے، صفحہ نمبر 492۔ باب 1645 اپنے نطفوں کے استقرار کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، صفحہ نمبر 493۔ باب 1646 پسندیدہ دین اور خلق میں شادی کرو، صفحہ نمبر 494۔ باب 1647 مومن عورت مومن مرد کے ہم پلہ ہوتی ہے، صفحہ نمبر 496۔ باب 1648 ایسے لوگوں سے ازدواج نہ کرو، صفحہ نمبر 497۔ باب 1649 ایسی عورتوں سے شادی نہ کرو، صفحہ نمبر 498۔ باب 1650 عورتوں کی قسمیں، صفحہ نمبر 499۔ باب 1651 شوہر کے بیوی پر حقوق، صفحہ نمبر 501 501۔ باب 1652 1652 شوہر پر بیوی کے حقوق، صفحہ نمبر 504۔ 1653 باب شوہر کی خدمت، صفحہ نمبر 507۔ 1654 باب زوجہ کی خدمت، صفحہ نمبر 508۔ باب 1655 شوہر کی ایذا رسانی، صفحہ نمبر 509۔ باب 1656 زوجہ کی ایذا رسانی، صفحہ نمبر 510۔ باب 1657 زوجہ کی بد خلقی پر صبر کرنا، صفحہ نمبر 511۔ باب 1658 شوہر کی بد خلقی پر صبر کرنا، صفحہ نمبر 512۔ باب 1659 1659 نیک زوجہ،
صفحہ نمبر 512، باب 1660 بری زوجہ، صفحہ نمبر 514۔ ہم پہنچ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر، اور فہرست کا سلسلہ جاری ہے۔ باب ہے 1661، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بیوی کی فرمانبرداری، صفحہ نمبر 515۔ باب 1662، اہل و عیال کے ساتھ فراغ دلی کرنے والا، صفحہ نمبر 516۔ باب 1663، تعدد الزواج، صفحہ نمبر 517۔ باب 1664، اولاد آدم کا ازدواج، صفحہ نمبر 520۔ باب 1665، شادیوں کی دعوت، صفحہ نمبر 561۔ 1666، 1666 باب نکاح کا اعلان، صفحہ نمبر 522۔ اب آ جاتی ہے اگلی فصل، فصل نمبر 18، اور اس کا عنوان ہے زیارت۔ اس کے ذیل میں پہلا باب ہے باب 1667، یعنی 1667، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیارت کرو، صفحہ نمبر 524۔ باب 1668، زائرین خدا، صفحہ نمبر 523۔ باب نمبر 1669، راہ خدا میں زیارت کرنے والا، صفحہ نمبر 524۔ باب 1670، زیارت دل کی آبادی ہے، صفحہ نمبر 526۔ باب 1671، بھائیوں کی ملاقات بہت بڑی غنیمت ہے، صفحہ نمبر 527۔ باب 1672، فاجر لوگوں کی ملاقات کے لیے نہ جاؤ، صفحہ نمبر 528۔ باب 1673، وقفے کے بعد ملا کرو، صفحہ نمبر 529۔ اب آ جاتی ہے فصل نمبر 9، زیارت قبور۔ باب 1674، نبی اکرم کی زیارت، صفحہ 530۔ باب 1675، ائمہ معصومین کی قبور کی زیارت کرو، صفحہ نمبر 531۔ باب 1676، حضرت امیر المومنین کی زیارت، صفحہ نمبر 532۔ باب 1677، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی زیارت، صفحہ نمبر 534۔ باب 1678، خطیب حضرت امام حسن کی زیارت، صفحہ نمبر 535۔ باب 1679، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت، صفحہ نمبر 546، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 546۔ باب 1680، امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا، صفحہ نمبر 538۔ باب 1681، امام حسین کی زیارت کے آداب، صفحہ نمبر 539، 539۔ باب 1682، ائمہ بقیہ کی زیارت، صفحہ نمبر 542۔ باب 1683، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت، صفحہ نمبر 543۔ باب 1684، امام رضا علیہ السلام کی زیارت، صفحہ نمبر 544۔ باب 1685، امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت، صفحہ نمبر 846۔ باب 1686، امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت، صفحہ نمبر 546۔ باب 1687، حضرت فاطمہ معصومہ قم کی زیارت، صفحہ نمبر 547۔ باب 1688، 1688، حضرت سید عبدالعظیم کی زیارت، صفحہ نمبر 548۔ باب 1679، جو ہماری قبور کی زیارت نہیں کر سکتا، صفحہ نمبر 549۔ باب 1690، اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو، صفحہ نمبر 549۔ باب 1691، اہل قبور پر سلام بھیجنا، صفحہ نمبر 550۔ اس کے بعد اگلی فصل ہے فصل نمبر 10، اس کا عنوان ہے زینت۔ باب 1692، زینت، صفحہ نمبر 555۔ باب 1693، دشمن کے سامنے زینت کر کے جاؤ، صفحہ نمبر 557۔ باب 1694، حرام زینت، صفحہ نمبر 558۔ باب 1695، باطن کی زینت، نمبر 1، 559، 559۔ باب 1696، باطن کی زیارت، یہ حصہ 2 ہے، 563 صفحے پر۔
باب 1697 انسان کی بہترین زینت، صفحہ نمبر 564۔ باب 1698 جن کے برے اعمال مزین کیے جاتے ہیں، صفحہ نمبر 566 566۔ اس کے بعد جو ہے اگلا عنوان آتا ہے حرف سین۔ پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 14 پر اس کتاب کے، اور اس میں ہے اب نیا ٹاپک ہے مسئولیت۔ اس کی فصل نمبر 1 ذمہ داری اور جواب دہی، یعنی یہ جو ہے ہیڈنگ سین کے ماتحت آ رہی ہیں۔ اس میں باب نمبر ہے 1699 مسئولیت جواب دہی، صفحہ نمبر 571۔ باب 1700 ہر شخص نگہبان اور ہر شخص جواب دہ ہے، صفحہ نمبر 574۔ باب 1701 کان نے جو کچھ سنا اس کے متعلق سوال ہوگا، صفحہ نمبر 575۔ فصل نمبر 2 سوال پرنتھس میں لکھا 1 طلب علم۔ باب 1702 سوال علم کی چابی ہے، صفحہ نمبر 577۔ باب 1703 احسن طریقے سے سوال کرنا، صفحہ نمبر 579۔ باب 1704 ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تمہیں بری لگیں، صفحہ نمبر 581۔ باب 1705 مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، صفحہ نمبر 585۔ باب 1706 ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جو نہیں جانتے، نمبر 1 میں نہیں جانتا کہنا، صفحہ نمبر 579۔ باب 1707 ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جو نہیں جانتے، اس کا دوسرا حصہ اللہ بہتر جانتا ہے کہنا، صفحہ نمبر 591۔ فصل آ جاتی ہے 3 سوال نمبر 2 طلب حاجت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں باب نمبر 1708 مانگنے سے اجتناب کرو، صفحہ نمبر 593۔ باب 1709 غیر اللہ سے نہ مانگو، صفحہ نمبر 596۔ باب 1710 لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، صفحہ نمبر 597۔ باب 1711 جو شخص اپنے لیے سوال کرنے کا دروازہ کھول لے، صفحہ نمبر 599۔ باب 1712 فقر کا اظہار، صفحہ نمبر 601۔ باب 1713 سوال صرف ضرورت کے تحت جائز ہے، صفحہ نمبر 602۔ باب 1714 تونگری کے باوجود مانگنا، صفحہ نمبر 604۔ 1715 باب جو لوگوں سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، صفحہ نمبر 607۔ باب 1716 اچھی باتوں کو ان کے اہل سے طلب کرو، صفحہ نمبر 609۔ باب 1717 نا اہل سے حاجات طلب کرنا، صفحہ نمبر 610۔ باب 1718 سوال کرنے کے آداب، صفحہ نمبر 611۔ باب 1719 سائل کو خالی نہ پلٹاؤ، اس کا پہلا حصہ ہے، صفحہ نمبر 612 پہ۔ باب 1720 سائل کو خالی نہ پلٹاؤ، دوسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر 615 پہ۔ باب 1721 سائل کو خالی نہ پلٹاؤ، اس کا تیسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر 617 پہ۔ باب 1722 3 سائلوں کو آپس میں واپس نہ پلٹاؤ، معاف کیجیے گا 3 سائلوں کو واپس نہ پلٹاؤ، صفحہ نمبر 618۔ باب 1723 اسے بیت المال سے دیا جائے، صفحہ نمبر 630۔ باب 1724 سوال کے متعلق متفرق احادیث، صفحہ نمبر 620۔ فصل نمبر 4 آ گئی ہے، اس کی جو سرخی ہے یا ہیڈنگ ہے وہ ہے اسباب۔ باب 1725 ہر شے کا ایک سبب ہوتا ہے، صفحہ نمبر 624۔ باب 1726 سب سے پختہ سبب یا مضبوط ترین رشتہ، صفحہ نمبر 630۔ اب آ جاتی ہے فصل نمبر 5، اس کا عنوان ہے سب سین بے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گالیاں دینا۔ باب 1727 گالی دینا، صفحہ نمبر 632۔ باب 1728 گالی مت دو، اس کا پہلا حصہ، صفحہ نمبر 633۔ باب 1729 گالیاں نہ دیا کرو،
اس کا دوسرا حصہ ہے یہ صفحہ نمبر 635. باب 1730 ایک دوسرے کو گالی دینا، صفحہ نمبر 636. باب 1731 انبیاء و اوصیاء کو گالی دینا، صفحہ نمبر 638. باب 1732 امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دینا، صفحہ نمبر 639. 639. باب 1733 جس گالی کی اجازت دی گئی ہے، صفحہ نمبر 643. اب آ جاتے ہیں ہم اگلی فصل پہ، فصل نمبر 6، اور اس کا عنوان ہے تسبیح. باب ہے 1734 سبحان اللہ کی تفسیر، صفحہ ہے 644. باب ہے 1735 تسبیح اشیاء، صفحہ نمبر 645. اگلی فصل، اس کا ہیڈنگ جو ہے وہ ہے مسابقہ مقابلہ بازی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ فصل نمبر 7 ہے. باب 1736 مقابلہ بازی، صفحہ نمبر 649. باب 1737 نیکیوں میں مقابلہ بازی، صفحہ نمبر 650. فصل نمبر 8 اور یہ ہے سبیل، پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے راستہ. باب ہے 1738 اللہ تعالیٰ کا راستہ، صفحہ نمبر 654. باب ہے 1739 حق کا سیدھا راستہ، باب 1739 حق کا سیدھا راستہ، صفحہ نمبر ہے 657. اس کے ساتھ جو ہے ہم آج کی ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے. ہم میزان الحکمت کی صفحہ نمبر 15 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. فہرست کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی صفحے پہ اگلی نشست میں جو فہرست جس کا عنوان ہے فصل نمبر 9 اور عنوان ہے سجدہ. یہ فہرست جو ہے ہم ہیں ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا صفحہ نمبر 15 پہ. تو اگلی جو ریکارڈنگ ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ فہرست پڑھی جائے گی، کیونکہ فہرست تمام ہو جاتی ہے صفحہ نمبر 20 پہ جا کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے. تو اس وقت کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. فی امان اللہ.